الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اللهم اجعلنا من الشاکرین۔ دوستو، یہ آیت سورہ مائدہ کی 3 روز 4 روز سے پڑھی جا رہی ہے۔ آج اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا۔ وضو میں 4 عضو کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے: چہرہ، ہاتھ اور سر کا مسح اور دونوں پاؤں۔ وضو میں یہ 4 چیزیں فرض کے درجے میں ہیں، اور ایک بار بھی اگر کوئی دھو لے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا، فرائض کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن تاریک سنت ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے والا ہوگا۔ کل میں نے حدیث آپ کو سنا دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت میں کمی کر دی، یعنی چھوڑ دیا، تو اس نے کیا کیا؟ برا کیا، اس نے برا کیا، فقد عصا، اس نے برا کیا۔ اور جس نے سنت کے اوپر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیا، من زاد فقد ظلم، سنت پر اس نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا اس نے، تو گویا کہ اس نے کیا کیا؟ ظلم کر دیا۔ ایک بات بنیادی طور پر سمجھ لیجئے، استغفر اللہ ہم اس طرف کبھی بیان نہیں کرتے، لیکن اسلام میں 3 لوگ ہیں جن کے عقیدے کی بنیاد انکار پر ہے۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن اور سنت رسول پر ہے۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن اور سنت رسول پر ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے بغیر نام لیے ہوئے جو قرآن ہی کا منکر ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن کریم موجود ہے وہ اس کی صداقت کا یقین نہیں منکر ہے، نام نہیں لیں گے ان کا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اوریجنل قرآن استغفر اللہ ثم استغفر اللہ یہ نہیں ہے، یہ ڈپلیکیٹ قرآن ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اوریجنل قرآن کہتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے اور وہ آسمان میں ہے یا بادلوں میں ہے۔ جب امام مہدی آئیں گے تو اپنے ساتھ ساتھ اوریجنل قرآن پاک لے جائیں، 40 پارہ قرآن لائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہہ دی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ پہلے میں نے تفصیل سے بنا دیا ہے کہ پہلی سب کتابیں کتاب تھی، اس لیے اس میں چینجنگ ہو گئی۔ ہماری جو پاس یہ کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے، کلام میں تبدیلی میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ میری بات میں بیچ میں اپنے ارادے سے کچھ دخل نہیں دے سکتے جی۔ اور لوگ پہچانتے ہیں کہ میری آواز ہے یہ، دوسری آواز کوئی داخل بھی کر دے تو پہچان جائے گا یہ اس کی آواز نہیں۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو پہلا طبقہ قرآن ہی کا منکر ہے۔ جب قرآن کا منکر ہے تو پھر حدیث کو کدھر مانے گا؟
صحابہ کو کدھر مانے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ تو دونوں ہمارے شیخین کو برا بھلا کہتا. استغفر اللہ جی. تو ایک طبقہ تو گمراہ وہ نکل گیا جو قرآن ہی کا منکر ہے. دوسرا گمراہ فرقہ اسلام میں ہے منکر حدیث. یہ سب بھائی بھائی ہیں. بڑا بھائی وہ ہے اور یہ چھوٹا بھائی ہے. منکر حدیث وہ کہتا ہے ہم کو حدیث کی ضرورت ہی نہیں, بس قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ فرقہ بھی ضال و مضل ہے, گمراہ ہے. جی ہمارے استاد تھے کہا کرتے تھے, ان سے ایک مل گیا منکر حدیث گفتگو کرنے کے لیے, تو انہوں نے جواب میں کہا میں تو قرآن ہی نہیں مانتا. لے اب منکر حدیث پھنس گیا چکر میں کہ یہ تو ہم سے بھی آگے. کہ کہا مولانا ایسا کیسے؟ انہوں نے کہا یہ بتائیے قرآن کو کس نے کہا قرآن ہے؟ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے. تو کہا قرآن کو ماننے سے پہلے تو رسول کو ماننا پڑے گا. اب تو رسول کی بات ہی کا انکار کرتا ہے تو میں تو تیرے سے میں قرآن نہیں مانتا ہوں. اگر تو قرآن حدیث کو نہیں مانتا تو میں قرآن نہیں مانتا ہوں. وہ پھنس گیا چکر میں. اچھا بابا, یہ تو اس کو چپ کرنے کا جواب. لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار قرآن, مثلا اللہ نے کہا نماز پڑھو. اب نماز میں رکوع کی تسبیح یہ اللہ نے قرآن میں بتایا نہیں. سجدے میں تسبیح یہ قرآن نے بتایا. رکوع سے کھڑا ہونا یا ڈائریکٹ رکوع ہی سے, جیسے بہت سارے لوگ ڈسکاؤنٹ میں سیدھے سجدے میں جاتے, یہ تفصیل کون بتائیں گے؟ ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز 5 وقت پڑھنا ہے, اس کا وقت کیا ہوگا یہ وضاحت کون کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی تحیات قرآن میں ہے نہیں ہے. درود پڑھنا ہے قرآن میں, نماز میں ہے نہیں ہے. تکبیر تحریمہ قرآن میں ہے نہیں ہے. تو اس لیے دوسرا طبقہ اس نے حدیث کا انکار کیا, اس نے قرآن کا انکار کیا. 2. اب تیسرا طبقہ وہ ہے کہ وہ سنت کا انکار کرتا ہے, اجماع صحابہ کا انکار کرتا ہے. کس کا؟ اجماع صحابہ کا. اور کس کا؟ پہلے سنت کا انکار کیا اور پھر اور آثار صحابہ کا انکار کر دیا اور ائمہ اربعہ کا منکر ہو گیا. جی یہ بھی ہدایت سے ہٹ کر کے ہے 100%. حضور نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی. اگلی روایت پڑھیے آپ جملہ پڑھیے مولانا. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. یہ جملہ ہے, یہ روایت سولٹ کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو. تراویح کو بول دیا یہ بدعت عمری ہے, اذان ثانی کو بول دیا یہ بدعت عثمانی ہے. دیکھو میرا وہ موضوع نہیں ہے, کبھی میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کیا. 12 سال ہو گئے مجھے یہاں. ہم ساتھی کو جوڑنا چاہتے ہیں. تو جب صحابہ کا اجماع ہے, ارے عمر نے اجماع کیا 20 رکعت تراویح پر, وہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ابن عطیہ کوئی بڑا محقق مفسر ہے مدینہ منورہ میں, اس نے ایک کتاب لکھی, دبئی کے قاضی کے کوٹ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. مولانا عارف جمیل چلے گئے یہاں سے, انہوں نے مجھے بھی ایک نسخہ دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے 20 رکعات تراویح پر صحابہ کا اجماع ہوا, اور اب تک کون کون امام آئے, کتنے سال رہے اور 20 رکعت تراویح پڑھائی. اس پر کتاب ہی لکھی سعودیہ نے بھی. جی تو بہرحال دوستو, یہ کیوں مجھے زور لگانا پڑ گیا کہ ہمارا ایک پہلا طبقہ, گویا کہ یہ سب منکرین ہیں. پہلا منکرین قرآن, دوسرا منکر حدیث, کھانا کھا کے نہیں آیا, منکر حدیث, تیسرا منکر سنت. کیوں کہا میں نے منکر سنت؟ وہ کہتا ہے کہ حدیث حجت ہے, ہم کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں سنت حجت ہے.
یہ بات یاد رکھیے. نبی اکرم نے فرمایا علیکم بسنتی، یہ نہیں کہا علیکم بحدیث. کیا علیکم بسنتی؟ کیوں؟ بعض اعمال وہ ہیں جو نبی کے ساتھ خاص ہیں، جو نبی کے ساتھ خاص ہیں. اب مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو. بخاری شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سباتا کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گندی جگہ تھی، بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، کپڑے خراب ہو جاتے، یا روایت میں ہے کہ آپ کے کمر میں درد تھا تو آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے. یہ روایت بخاری کی سہولت ہے، یہ حدیث ہے بخاری شریف کی. اور ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر کے استنجا کرتے تھے. اب وہ جو تیسرا طبقہ ہے وہ بولے گا نہیں حدیث حجت ہے، تو ان سے ہم نے پوچھ لیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی بیگم کے لیے کیا سنت ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرے یا بیٹھ کے کرے؟ ہم بھائی ٹیڑھے آدمی تھی اس معاملے میں. بھائی بتاؤ، تعین کرو کہ تم اگر کہتے ہو کہ حدیث پر عمل کریں گے تو بخاری کی حدیث سہولت ہے کہ قوم سباتا پر آئے نبی اکرم، تو کیا بتائیے کہ آپ کی خاتون بھی کھڑے ہو کر کے استنجا کرتی ہے کیا؟ اس کی ایک نہیں 50 مثال میں لا سکتا ہوں. یہ ایک مثال سمجھ لیجیے آپ سے. امام کوئی حدیث نہیں بتا سکتا، ایک حدیث نہیں بتا سکتا، مولانا چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو. ہم امام ہیں، آپ ہمارے مقتدی ہیں. ہم جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زور سے اللہ اکبر. آپ سبھی لوگ آن لائن کا زمانہ ہے، گوگل میں جاتے ہیں. اب آج سے جستجو کیجئے، مولانا لوگوں کو گوگل میں لکھیے کوشچن. آن لائن جتنے مولوی دنیا کے مفتی فتوا دیتے ہیں ان سب کو ایک کوشچن کیجئے آج کے بعد. اب ہم 1 مہینہ کا ٹائم دیتے ہیں، ہم کو جواب دیجیے گا کہ مقتدی امام تو زور سے کہے گا اللہ اکبر، تو مقتدی زور سے اللہ اکبر کہے کہ آہستہ اللہ اکبر کہے. ایک حدیث آپ مجھے دکھلا دیجیے. اگر آپ سیدھے ہیں تو ہم بہت ٹیڑھے ہیں. ایک حدیث بتلا دیجیے مجھے آپ. یہ ان سے پوچھ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں صرف حدیث حجت ہے، اجماع صحابہ کا انکار کرتے ہیں، سنت کا انکار کر دیتے ہیں. ان سے میرا کوشچن ہے، ایک حدیث. میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ بتائیے کہ امام بخاری نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ سبھی بولیے گا امام بخاری کا بہت اونچا مقام ہے، سوچ بھی نہیں سکتا. پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر کے اور سلام پھیرنے تک بخاری شریف میں نہیں ہے مولانا. کیوں؟ امام بخاری کے شرط کے مطابق پوری نماز امام بخاری کو نہیں ملی اس شرط کی حدیثیں. حالانکہ امام بخاری نماز پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اجماع صحابہ کا انکار کر دو گے تو دین کہاں رہے گا؟ ہاں، مقتدی کا آہستے سے اللہ اکبر کہنا یہ کس سے ثابت ہے مولانا؟ اجماع صحابہ سے، تواتر سے ثابت ہے کہ سارے مقتدی حضور زور سے اللہ اکبر کہتے، اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور طلحہ اور زبیر اور فلاں سب کے سب آہستہ اللہ اکبر کہتے. تو سنتے سنتے اس زمانے سے لے کے آج تک سارے مقتدی، لیکن اس پر ایک حدیث نہیں دکھلا سکتے. آپ ضعیف سے ضعیف روایت لے آئیے آپ. تو ہمارے بزرگان دین نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو پہلا طبقہ تھا اس نے ہماری مخالفت کر دی. یہ طبقہ جو ہے منکر قرآن کا، یہ کہتا ہے کہ جس طرح سر کا مسح کرو گے پاؤں کا بھی جھولنا لازمی نہیں ہے. جی جو منکر قرآن ہے، نام مت لو کون ہے وہ، معلوم ہونا چاہیے نا. نہیں مت معلوم کرو، بعد میں معلوم کرو، ہم سے اکیلے. اتنا ہی بہت ہے کہ میں نے کہہ دیا قرآن کا منکر ہے. مفسرین نے لکھا کہ 30 صحابہ سے، یاد رکھنا کتنے؟ 30 صحابہ سے. وہ چونکہ صحابہ کا ہی منکر ہے مولانا، اس لیے میں نے بات کر دیا پہلے. صحابہ ہی کا انکار کرتا ہے وہ پہلا طبقہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. 30 صحابہ سے ثابت ہے کہ بالالتزام نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے صحابہ نے، سارے ائمہ مجتہدین نے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا عمل ہے کہ پاؤں پر مسح نہیں کرنا، پاؤں کو دھونا ہے. اب اس نے اختلاف کہاں کر دیا
اختلاف کر دیا. یہ جو آ رہی ہے عبارت جس کا میں ترجمہ کر کے درس کو یہیں پر چھوڑوں گا. وَأَرْجُلَكُمْ لام پر زبر ہے. وَأَرْجُلَكُمْ ارجلکم کے لام پر اگر زبر پڑھ دیجیے گا تو اس کا عطف پہلے ہو جائے گا, ہوگا اس کو دھلنا ہے. یہ جو منکر قرآن گروپ ہے یہ لام کو زیر سے پڑھ دیتا ہے. وَأَرْجُلِكُمْ یعنی تم جس طرح سر کا مسح کرتے ہو پاؤں کا بھی ہاں مسح جائز ہے. وہ بھی یاد رکھیے. اہل سنت والجماعت کی 3 علامت. اہل سنت والجماعت کی 3 علامت کون کون؟ ایک بریانی کھانا, حلوہ, دیکھو استغفراللہ. فضیلت الشیخین یاد رکھو اس کو بات کو یاد رکھ لینا. اہل سنت والجماعت کی بیٹا 3 علامت. فضیلت الشیخین, حب الختنین, مسح علی الخفین. یہ 3 علامت ہے اہل سنت والجماعت کی. کیا مطلب؟ ابو بکر و عمر کو سارے صحابہ پر رسول اللہ کے بعد فضیلت دے دینا. رسول اللہ کے بعد کس کا مقام ہے؟ ابو بکر کا, اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر کا. جزاک اللہ خیر. یاد رکھو اس کو بولتے فضیلت الشیخین. 2 شیخ ہیں ان کو فضیلت دے دینا. یہ دونوں آج بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں. جلنے والا جلے اور جل جل کے مرے, یہاں بھی جلے وہاں بھی جلے. یہ آج بھی حضور کے ساتھ ہیں, اور قیامت کے دن جب حضور اٹھیں گے تو اس وقت بھی یہ دائیں بائیں ہوں گے. دائیں اور بائیں. بہت سارے لوگ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابو بکر عمر بھی ساتھ ہے. سچ میں ساتھ ہے بھائی, سچی ابھی بھی ساتھ ہے. اچھا بابا, تو یہ ہوا فضیلت الشیخین. اور حب الختنین, رسول اللہ کے 2 داماد ہیں. داماد تو 3 ہیں لیکن 2 داماد, علی اور عثمان. ان دونوں سے محبت کرنا. یہ پہلا طبقہ جو منکرین قرآن ہے یہ تو کہتا ہے علی سے محبت کرو اور عثمان کو مانتا ہی نہیں. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں, 3 بیٹی کو مائنس کرتا ہے یہ مردود طبقہ, اور صرف حضرت فاطمہ کو مانتا ہے حضور کی بیٹی. ہاں, اس کا ایک عجیب عجیب ڈرامہ ہے. ہم اس موضوع کے نہیں ہیں, ورنہ ہم آپ کو ان کا گھناؤنا عقیدہ سنائیں تو آپ ان پر تھوک پھینک دیجیے. اچھا بابا, تو فضیلت الشیخین حب الختنین. اس کے بعد چمڑے کے موزے پر مسح کرنا, یہ ہے مسح علی الخفین. ابھی آج کل ایک بڑا فتنہ ہے, اس کو بھی بتا ہی دیتا ہوں, چاہے آپ کو گوارا ہو جائے نہ گوارا ہو. دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آئے اور مکہ مکرمہ فتح کر دیا, فتح ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں چمڑے کا موزہ تھا. یاد رکھیے, کس کا موزہ تھا؟ چمڑے کا موزہ, جس کو عربی میں بولتے خف. کیا بولتے؟ خف. خا کے پیش کے ساتھ. خف بول دیجیے گا تو ترجمہ ہوگا ڈر, اور خف بول دیجیے گا تب ترجمہ ہوگا چمڑے کی جراب, موزہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, ہاتھ دھلے, چہرے دھلے, سر کا مسح کیا. اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو کیجیے, کامل وضو. اس کے بعد وضو پر چمڑے کا موزہ پہن لیجئے جو پاکستان میں ملتا ہے. میں بھی لے کے آیا ہوں, حج کے دنوں میں پہنتے بہت سارے لوگ, سردی میں. وہ موزہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے, یہاں چین لگی ہوئی ہوتی ہے اور پورا ایک دم پیک ہوتا ہے. ہاتھ گیلا کر کے نیچے حصے پہ نہیں, صرف اوپر کے حصے پہ یوں پانی سے ہاتھ پھیر دیجئے, موز آپ کا وضو ہو گیا. مسافر کے لیے یعنی وضو پر وضو کیا, چمڑا کا موزہ پہن لیا. اب اس کے بعد آپ چاہے پیشاب جائیے, چاہے بیت الخلا جائیے, چاہے ہوا نکل جائے, چاہے خون نکل جائے, صرف ہاتھ دھلنا, منہ دھلنا, سر کا مسح کرنا اور موزے پر ہاتھ پھیر لینا گیلا.
مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات. حضرات صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قصد کیا. کس کا؟ وضو کا. وضو جب کیجئے گا چمڑے کا موزہ پہنا ہو تو اس پر مسح جائز ہے. بعض لوگوں کو، ہم کو بھی اتفاق ہوا ہماری مسجد میں، آپ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے آفس میں، کہ وضو کرتے ہیں اور اس موزے پر جو میں ابھی پہنے ہوا ہوں، یہ دیکھ لو، یہ نائلون کا ہے جی. یہ کس کا ہے؟ کپڑے کا، نائلون کا. اس موزے پر مسح کرنا درست ائمہ اربعہ کے نزدیک نہیں ہے. لیکن وہ جو اجماع صحابہ کا منکر ہے، آثار صحابہ کا منکر ہے، وہ اس پر بھی مسح کر لیتا ہے. ائمہ اربعہ کے نزدیک اب خف کی تعریف ہو گئی موزے کی. فقہا نے کہا کہ رسول اللہ نے کس موزے پہ مسح کیا ہے؟ چمڑے کے موزے. کس پر؟ چمڑے کے موزے. یا اس موزے پر؟ چمڑے کے موزے. چمڑے کا. تو پھر اس پر آپ لوگ کیوں کرتے ہیں مسح؟ الحمدللہ ہم لوگ نہیں کرتے جی. جوتا دیکھیے وہ تو اور بھی خراب ہو گیا. صوفی بھائی دیکھتے ہیں روزانہ اصل میں. ہاں بالکل صحیح پر ہے، بالکل. وہ بہت اس سے بھی وہ لمبے 2-4 قدم چھلانگ لگا گئے. آج کل لوگ چمڑے کا جوتا پہنے رہتے ہیں اور اسی جوتے پہ مولوی صاحب جوتے پہ. ہاں جوتا، میں خود دیکھا اپنے ہاتھ سے. بالکل صحیح کر رہے ہیں، چمڑے کے جوتے ہی پہ. تو وہ بے شک اپنے گمان سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی نماز ائمہ اربعہ کے نزدیک نہیں ہوگی. کیوں؟ فقہا کہتے ہیں کہ خف کی تعریف کیا ہے. یہ موزہ پہن کے بغیر جوتے کے میں کتنی دور چل سکتا ہوں؟ بتاؤ. جوتے تک. واہ بھائی بہت صحیح تھا، بہت صحیح. آج بلوچی نے تو کمال کر دیا، اس نے کمال ہی کر دیا. جوتے تک. فقہا کہتے ہیں کہ 3 یا 5 کلومیٹر تک اگر آپ موزے کو پہن کے چلیں اور سخینین ہو، یہ لفظ مولوی صاحب فقہا نے لفظ استعمال کیا، اتنا موٹا ہو کہ چلنے کے بعد 3 کلومیٹر تک چلیں تو آپ کا یہ موزہ نہ پھٹے. اور چمڑا کا موزہ جو ملتا ہے لاہور میں، اسلام آباد، بومبے میں، کراچی میں، 3 یا 4 یا 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر بھی چلیے تو پھٹنے والا نہیں ہے. ایک دوسری یہ تعریف کی کہ اس موزے پر اگر پانی ڈالا جائے تو پاؤں گیلا. امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا کہ اس موزے پر اگر پانی ڈالو تو وہ پاؤں گیلا نہ ہو، پانی چلا جائے تو پھر اس پر مسح کر سکتے ہو تم. تو اگر ایسی چیز کا بنا ہوا موزہ ہوگا، چمڑا چھوڑیے ریگزین ہی ہو، لیکن یہ شرط اگر اس میں پوری ہو تو اس پر مسح کرنا درست ہوگا. لیکن یہ جو لوگوں کو نام سے اشتباہ ہو گیا، کس سے اشتباہ ہو گیا؟ جراب، موزہ، وہ بھی موزہ ہے، یہ بھی موزہ ہے، تو حدیث میں تو ہے موزہ. نہیں، ترجمہ غلط کر دیا. ترجمہ کیجئے کہ رسول اللہ نے جس موزے پہ مسح کیا تھا وہ چمڑے کا خف تھا. خف چمڑے کا موزہ تھا. چمڑے کے موزے پر اگر آج بھی مسح کیا جائے تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں وہ خود اپنی نمازوں کے ذمہ دار ہیں. الجھنا نہیں ہے، ہمارا کام بتا دینا. ہم یہی مسجد میں دیکھا ایک صاحب وضو کر رہے اور روزانہ آتے ہیں، سر میں یوں ہاتھ بھگا کے کر لیتے. میں نے کہا تمہارا وضو نہیں ہو گیا. تو کہتے مولوی صاحب وہ تو سب لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی سب لوگ کی بات میں نہیں جانتا ہوں، ہم اپنی نماز کے ذمہ دار ہیں اللہ کے نزدیک. دوسرے کی نماز کے ذمہ دار نہیں نا بھائی، دوسرے کی نماز کے ذمہ دار نہیں. ابھی بہت سارے ہمارے مسجد میں لوگ آتے ہیں وہ پینٹ اور وہ شرٹ پہن کر کے. ابھی کل میں نے ایک لڑکے کو دیکھا ظہر کی نماز میں، میرے پیچھے پڑھ رہا تھا، پیچھے ماشاءاللہ پورا ایئرپورٹ ایک دم اوپن. ہنستے ہو تم لوگ یار. جاتے ہو ٹی شرٹ خریدنے کے لیے، پینٹ خریدنے کے لیے تو ویسے ہی خریدتے ہو. پھر پتہ نہیں آج کل کے بچے لوگوں کو اللہ جانے کیا بیماری لگ گئی ہے. لوگ پہلے باندھتے تھے حجز، عربی میں ہے بخاری کی روایت، انا احجزکم، میں تمہاری کمر کو مضبوطی سے تھاما. جو ایک ہڈی ہے یہاں، اس کو حاجز بولتے. یہ پینٹ کو نیچے نہیں آنے دیتی. آج کل لڑکے پینٹ اس پر نہیں پہنتے، کہاں پہنتے؟
उस हड्डी से नीचे, हंसिए मत बुजुर्गान दीन, मस्जिदों में जाके देखिए, पैंट यहां पहनते हैं और टी शर्ट इतनी छोटी, जब वो जाते हैं सजदे में तो पूरा एयरपोर्ट टर्मिनल 3, अब टर्मिनल 2 है या 3 और 2 जाए। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, किसी को कहिए समझाइए तो मानने को भी तैयार नहीं। तो भाई एक ही बात याद रखो, ये रिवायत है हदीस में कि बहुत सारे लोग क़यामत के दिन अल्लाह के पास आएंगे, 60 साल में एक नमाज कज़ा नहीं की होगी, लेकिन सारी नमाजें अल्लाह ताला लपेट के पुराने कपड़े की तरह उसके मुंह पर मार देंगे। तो वो जाने, हमारा काम है बता देना मोहब्बत के साथ, हम उनको बुरा न कहें। हो सकता है लाइल्म, अब जैसे उस बच्चे को मैंने कल बताया तो उसने कहा मौलाना मुझे नहीं मालूम था, मैं आइंदा इसका ख्याल करूंगा। जी, शारजा में एक साहब में मुझे इत्तेफाक हुआ, मैंने उनको कहा तो लड़ने के लिए तैयार हो गए। मौलाना कबूल करने वाला अल्लाह था, तो मैंने कहा ऐसा कीजिए पैंट भी निकाल के फेंकिए, अल्लाह कबूल तो कर ही लेगा। आपका गुमान अगर यही है कि अल्लाह कबूल करने वाला, मैं नहीं कबूल करूंगा, बात सही है, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के तरीके पे कबूल करने को कहा है कुरान में, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, रसूल की इत्तिबा करो जी, तब अल्लाह पाक खुश होंगे। अब तर्जुमा देखो, बस अगले कल दर्श देंगे जनाबत का, बहुत दिन हो गया इसमें, मैं भी थक गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा कुमतुम, जब तुम उठो, इला सलाह, नमाज को, यह मतलब नहीं है कि यहां पर खड़े हो तो यहीं पर वजू शुरू कर दो, मकसद यह है कि जब घर से निकलो इरादे नमाज से तो वजू करके मस्जिद तक आओ। फगसिलू वजूहकुम, चेहरे को धुलो। देखो चेहरे की हद फुकहा ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, पेशानी के बाल से ये दाढ़ी के नीचे ये ठुड्डी है, उर्दू में बोलते हैं हम इस हड्डी को ठुड्डी, ठुड्डी के नीचे तक, ये देखो ठुड्डी के नीचे ये हड्डी खत्म हो जाती है तो नर्म गोश आता है नीचे, इसको बोलते ठुड्डी के नीचे। और कान के इस लौ से, ये देखो ये मेरा, यहां से लेके यहां तक, इसको धोना है, मसह नहीं करना। जैसे मैंने कल बता दिया था कि लोग पानी लेते हैं वजू खाने में, पानी छोड़ के हाथ गीला ऐसे करते हैं। अच्छा बाबा, तो धुलो तुम अपने किसको, मुंह को, चेहरे को, वअयदियकुम इलल मराफिक, और अपने दोनों हाथों को केहुनी की हड्डी तक, हड्डी दाखिल है धोने में, इससे इधर धोएगा तो वजू नहीं होगा, ये यहां तक धुलना चाहिए। कल मैंने बता दिया था अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल, तुम यहां तक धो लेते थे, तो बहुत ऊंचा तकवा था। इलल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम, और मसह करो तुम अपने सरों का। दो अइम्मा, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम दारुल हिजरा मदीने के इमाम है वो, और इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह, दोनों अइम्मा के नजदीक पूरे सर का मसह वाजिब है, पूरे सर का मसह वाजिब है। किनके किनके नजदीक, बल्कि इमाम मालिक के मसलक, अभी चंद दिन पहले वो यहाँ है ना एक इमाम मालिक यूनिवर्सिटी के, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बताया कि औरत के अगर बाल लंबे हैं तो मसह में यही नहीं कि सर का मसह करे, चोटी पकड़े और पानी से यहां तक आ जाए तब उसका वजू होगा। ठीक है, ये तो दो अइम्मा के यहां हुआ। इमाम आज़म सबके पास अपनी अपनी दलाइल हैं हदीस के रूप से। इमाम अबू हनीफा के नजदीक चौथाई सर का मसह, देखो सर का 4 हिस्सा, 1 2 3 4, चौथाई सर का मसह करना वाजिब, और सुन्नत पूरे सर का। बात बराबर आ गई। इमाम शाफई अलैहि रहमत के यहां कहते हैं कि चंद बाल भी अगर उसने पानी लिया और यूं किया, जैसे मैं बहुत सारे अपने केरला साथी को देखता हूं, वो इमाम शाफई का मसलक है, लेकिन 3 दफा, एक दफा यूं किया तो उसका नहीं होगा मसा, पानी लेगा यूं करेगा, पानी लेगा यूं करेगा, पानी लेगा यूं करेगा, उसका मसा हो गया। ये अइम्मा के इख्तिलाफ है, उनको किसी को बुरा भला मत कहो, सब अल्लाह के वली हैं। ठीक है, तो मसा कीजिए अपने सर को, मसा करो अपने सर को। वह अर्जुलकुम, और पांव धुलो टखनों तक, पांव धुलो
टखनों तक झूलना है, पांव का मसा नहीं करना। पांव के सिलसिले में याद कर लीजिए, रिवायत में है अबू दाऊद के कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पांव में खिलाल भी करो। जो आदमी पांव में वजू में खिलाल नहीं करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसके दोज़ख की आग से अंगुलियों का खिलाल करेंगे। कान खोल के सुनो, जाते हो टांग लंबा किया, टोटी खोला, हलहचूर का यूं यूं करके देखता हूं लौंडे लोगों को उधर वजू करता है। हाँ, टोटी खोल देगा फुल्ली स्पीड में, जा रहा है पानी, क्योंकि उसको बिल तो देना नहीं है, और टांग ऐसे ऐसे करेगा। पांव को का अंगुलियों का खिलाल। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुल लिल आकाब। एक सहाबी जल्दी जल्दी वजू करके आ गए, उनके पांव का पिछला हिस्सा, ये देखो, ये जो पिछला हिस्सा है पांव का, ये आदतन आदमी जो पांव यूं यूं करेगा तो ये हिस्सा उसका गीला नहीं होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदबख्ती हो, कमबख्ती हो, फिटकार हो, लानत हो, उसका बेड़ा गर्क हो जाए कि जिसके वजू में पांव के पिछले हिस्से खुश्क रह जाए। इसलिए वजू में खास तौर पर अंगुलियों का खिलाल कीजिए और पांव के एड़ी के ऊपर के हिस्से को हाथ फेर करके जरूर एहतिमाम से धोने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हमको आपको नेकी की तौफीक दे। बस सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहुम्मा बिहम्दिका। कल आएगा जनाबत का गुस्ल कैसे करना। बस भाई बस करो अभी आज। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह माफ कर दीजिए, दरगुजर कर दीजिए, फजल का, करम का, आफियत का, राहत का मामला फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन महज अपने फजल से हमारे दर्स को कबूल फरमाइए। ए अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हमारा हश्र फरमाइए। ए अल्लाह इम्मा अरबा को इलाहुल आलमीन जज़ाए खैर दीजिए जिन्होंने कुरान और हदीस की शरह कर दी। ए अल्लाह और हमें हिदायत के रास्ते पर रखिए। ए अल्लाह मुनअम अलैहिम के साथ साथ हमें रखिए। ए अल्लाह अंबिया सिद्दीकीन सालिहीन सुलहा के साथ हमारा हश्र फरमाइए। ए अल्लाह हमारे दर्स का मुकम्मल सवाब बतौर तोहफे के जनाब नबी पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में हम सब की जानिब से पेश कर दीजिए। ए अल्लाह हमारे लिए इसको दोनों जहान की सादत का जरिया बनाइए। हमारी दुआ को कबूल फरमाइए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात सुन लो, दो आदमी के लिए बुजुर्गों ने लिखा, सुन लो कान खोल के। साथी में नहीं भाई, साथी में सहाबा और साथी में अइम्मा। कान खोल के सुन लो। बुजुर्गों ने किताब में लिखा है कि साथी में सहाबा ये पहला ग्रुप है और साथी में अइम्मा। लिखा है कि खतरा है कि इसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत। बस सुभान अल्लाह।